بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف جاؤ اور اس پر آزمائش ڈیل دو۔ فرشتے ایسا کرتے ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جب فرشتے واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس پر آزمائش ڈال دی تھی۔ پروردگار فرماتا ہے، تم واپس جاؤ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی آواز سنوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف وحی کر کے یہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک بیڑی میں پابند کر دیا ہے، اگر میں اس کو قبض کر لوں گا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور اگر میں نے اسے عافیت عطا کر دی یعنی اس آزمائش سے نجات دے دی تو اس کا جسم ایسا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوگا۔ جو شخص بیمار کی عیادت کرے یا جنازے کے ساتھ جائے یا جنگ میں حصہ لینے کے لیے نکلے یا کسی امام کے پاس جائے اور اس کا مقصد اس کی مدد اور اس کی توقیر کرنا ہو، یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو لوگ اس سے سلامت رہیں اور وہ لوگوں سے سلامت رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب بھی کوئی شخص اپنے جسم میں آزمائش یعنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے روزانہ دن اور رات میں اس کے مطابق اجر و ثواب نوٹ کرو۔ جو بھلائی کا کام یہ پہلے کیا کرتا تھا جب تک یہ میری بندش میں یعنی بیماری کا شکار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔